پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس لیسن نمبر 8 ٹاپک ہے ہمارا وومن کاسٹ اینڈ ریفارم۔ اسی کا سب ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، کاسٹ اینڈ سوشل ریفارم۔ پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوگا آپ نے کچھ ریفارمرز کے بارے میں پڑھا کل، جیسے کہ رام موہن رائے۔ یہ عورتوں کے متعلق باتیں کرتے تھے کہ ان کا حقوق سماج میں برابر ہونا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ ان کا حقوق ہونا چاہیے، مردوں کے برابر ان کے حقوق ہونی چاہیے، جیسے کہ ان کو تعلیم دی جانی چاہیے، جیسے کہ ستی پردھا جو تھی یہاں پر، یعنی جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو پھر اس سے کہا جاتا تھا کہ آپ خاوند کی جو چتا ہے یا جہاں پر اس کو جلایا جاتا تھا آگ میں کود جاؤ، اپنے شوہر کے ساتھ جل جاؤ۔ اس چیز کے خلاف انہوں نے ریفارمرز نے آواز اٹھائی، یعنی سماج میں عورتوں کا رتبہ مرد کے برابر ہونا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھیں گے کاسٹ اینڈ سوشل ریفارم، یعنی آج ہم ذات پات کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ ریفارمرز کے بارے میں آپ نے ڈسکس پہلے ہی کیا، رام موہن رائے یہ اولڈ بدھسٹ ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے کرٹیسائز کرتا ہے کاسٹ سسٹم کو، یعنی ذات رسم رواج کے بارے میں یہ کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پرارتھنا سماج اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ ہمیں بلیو کرنا چاہیے بھکتی طور طریقے کے اوپر، ہمیں کام کرنا چاہیے سماج میں تاکہ ہر کوئی برابر رہے، یعنی سماج میں ہر کسی کو برابری کا رتبہ ملے۔ اس سلسلے میں پرتھناز منڈیلی 1840 میں بنائی گئی۔ اس کا کام تھا کہ اس کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کا۔ تو اس کے جو ممبرز ایسوسیشنز جو تھے، یہ جو ممبرز تھے یہ اپر کاسٹ سے اکثر بلانگ کرتے تھے، یعنی اپر کاسٹ کے لوگ اس میں تھے، اس ایسوسیشن میں۔ تو جب یہ میٹنگ کرتے تھے تو ریفارمرز وائلیٹ کرتے تھے کاسٹ سسٹم کو، اس کو ختم کرنے کی ایک دلیل دی جاتی ہے، یہ اس ناانصافی کے خلاف تھی، کیونکہ اکثر جو ریفارمرز تھے یہ اونچی ذات کے لوگ تھے، لیکن ان کے ساتھ نچلی ذات کے لوگ بھی ریفارمرز ہوا کرتے تھے۔ یعنی ریفارمرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سماج کی برائیوں کو ٹھیک کرنے کی وکالت کرتے ہیں، اصلاح کرنے کی وکالت کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں۔ تو اس میں سماج کے نچلے لوگ بھی اس وقت موجود تھے۔ یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، حالانکہ سماج میں ایسا کرنا ان دنوں اپر کاسٹ کی، یعنی اونچے درجے رکھنے والے سماج میں جو لوگ تھے اس کے خلاف تھے کہ دلتوں یا نچلے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے، ان کے ساتھ کھانا نہ کھایا جائے۔ اس طرح سے 19ویں صدی میں اس پرمپرا کی جو یہ روایت تھی اس کو ختم کرنے کا موقع ملتا ہے ان ریفارمرز کو۔ لہٰذا انہوں نے کرسچن مشنریز بگین سیٹنگ اپ اسکول فار ٹرائبل گروپس اینڈ لوور کاسٹ چلڈرن۔ انہوں نے ایک سکول بنایا ہے جو سماج میں نچلے طبقے کے بچے تھے ان کے لیے، تاکہ یہ اس کو بدل دیں کہ سماج میں جو یہ برائی تھی ان کے ساتھ نہ کھیلا جائے، ان کے ساتھ پانی نہ پیا جائے یا ان کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے۔ اسی وقت سماج میں جو غریب طبقے کے لوگ تھے انہوں نے کام ڈھونڈنا شروع کیا۔ ان کے لیے
کام کا موقع ملا کیونکہ یہ سٹیز میں جانے لگے، تو سٹیز میں ان کو کام ملا، یہاں پر انہیں فیکٹریز میں کام ملا، یہاں پر انہیں میونسپلٹیز میں کام ملا، کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا لیسن نمبر 6 میں ایکسپینشن آف سٹیز ہوا، یعنی سٹیز بڑھ گئی تو لہٰذا ان کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی، جیسے کہ لیبررس جو تھے سڑک کا کام کرنے والے یا بلڈنگس کنسٹرکٹ کرنے والے، اسی طرح ڈرینیج صاف کرنے والے، جو بھی گاؤں میں ایسے لوگ تھے، انہیں اپنے رتبے کا خیال آیا کہ ہم گاؤں سے نکل کر سٹیز میں کام جب کریں گے تو سماج میں ہمیں ایک رتبہ ملے گا، لہٰذا یہ گاؤں سے نکل کر شہر کی طرف گئے تو ایک رتبہ انہیں ملا، تو یہاں پر انہوں نے پلانٹیشن کا کام بھی کیا، جیسے کہ آسام، موریشس، ٹرنڈاڈ اینڈ انڈونیشیا، یہاں پر انہوں نے پودے لگانے کا کام وغیرہ کیا۔ اس طرح سے یہ سماج میں جو ان کے ساتھ نابرابری کا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اس سے نکلنے کی کوشش کی۔ تو انہیں پھر یہاں پر آپ اپنی کتاب پر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پر شکل دکھائی گئی ہے، 2 آدمی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کھڑا رہ گیا ہے۔ یہ ان کی جیسے کہ کوئی ٹھیکیدار وغیرہ ہوا کرتا ہے، ان کے ٹھیکیدار ہوا کرتے تھے ان دنوں، پھر یہی ان کو کام دلواتے تھے باہری ملکوں میں۔ یہ جو ورکر تھے، ان میں ایک ایسے ورکر تھے جو لیدر کا کام کرتے تھے، تو انہیں جو ڈیڈ اینیملز وغیرہ تھے ان کا جو سکن تھا پھر یہ صاف کرتے تھے، اس طرح سے یہ شوز بناتے تھے۔ مارکیٹ میں شوز بنانے کی ڈیمانڈ جو بڑھ گئی، حالانکہ یہ بھی لوور کاسٹ کے لوگ مانے جاتے تھے، مادی گاس انہیں کہا جاتا تھا، جو 19ویں صدی میں آندھرا پردیش میں جوتا بنانے کا کام یا بوٹ بنانے کا کام کرتے تھے۔ تو انہیں پھر ایک سماج میں ایک ایسا اس لیے انہیں کہا گیا انٹچیبل، انہیں کہا گیا کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کا سکن صاف کرتے ہیں، یہ اچھے نہیں کہلائیں گے، تو لہٰذا سماج میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ لیکن جو یہ ان انیملز کا سکن وغیرہ صاف کرتے تھے، پھر ان سے یہ سینڈل بناتے تھے یا شوز بناتے تھے۔ پھر انہیں ایک موقع ملتا ہے جاب کا، کیونکہ جو آرمی میں لوگ تھے انہیں بوٹ یا شوز کی ضرورت پڑتی تھی، تو انہیں موقع ملا ہے، یہ مہار کہا گیا، یعنی مہار لوگ تھے، مہار کاسٹ سے بلانگ کرتے تھے، تو انہیں بھی انٹچیبل کہا جاتا تھا۔ تو انہیں جب شوز بنانے پڑے آرمی کے لیے، تو ان کے لیے ایک موقع ملا کہ یہ آرمی میں بھرتی ہو گئے۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر ان کے فادر کہے جاتے ہیں۔ دلت موومنٹ اس نے سٹارٹ کیا ہے، اس نے پڑھا آرمی سکول میں۔ یہاں پر ہم پھر کیا دیکھتے ہیں، یہاں پر ڈیمانڈز فار ایکویلٹی اینڈ جسٹ، یعنی ایک مانگ بڑی ہے انصاف اور برابری کی۔ تو یہ سیکنڈ ہاف آف دا 19th سینچری، یعنی دوسرا حصہ 19ویں صدی کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو نان برہمن کاسٹس تھے، ان کی آرگنائزیشن جو تھی، انہوں نے کاسٹ ڈسکرمنیشن اینڈ ڈیمانڈ سوشل ایکویلٹی اینڈ جسٹس کے لیے کام کیا ہے، یعنی سماج میں نابرابری اور انصاف کے لیے کام کیا ہے۔ جب انہوں نے کام کیا ہے اس کے لیے، تو پہلا مومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی پہلی تحریک جو سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے دا ستنامی مومنٹ۔ یہ سینٹرل انڈیا سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ تھے گھاسیداس
جو کام کرتا تھا شوز بنانے کا، اسے لیدر ورکر تھے جو یہ آرگنائزڈ اے موومنٹ ٹو امپروو، یعنی یہ یہی آرگنائزیشن بناتا ہے ستنامی موومنٹ، کس لیے؟ تاکہ سماج میں برابر کا حق ہر کسی کو ملے۔ بنگال میں ہری داس ٹھاکر، یہ بھی چنڈالا کلٹیویٹرز سے کام کرتا تھا۔ ہری داس بھی اسی لیے کام کرتا تاکہ سماج میں ہر کسی کو برابری کا حق ملے۔ تو یہاں پر اور ایک نام آتا ہے شری نارائن گرو، یہ اعلان کرتا ہے یونٹی کا، یہ ہر کسی کو تیار کرتا ہے کہ ان ایکوالٹی کے خلاف لڑا جائے، اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ لہٰذا پھر جب یہ ستنامی موومنٹ سٹارٹ ہوا تو اس وقت برہمن یا ہر کوئی ذات کا اس موومنٹ کے ساتھ ملا۔ تو یہ جو شری نارائن گرو تھے، یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اورو جاتی اورو ماتم اورو دیویم منشو یانو، یعنی اس کا مطلب ہے ون کاسٹ، ون ریلیجن، ون گاڈ، یعنی ایک ذات، ایک مذہب، ایک ہی خدا۔ یہ تمام جو فاؤنڈرز تھے اس موومنٹس کے، تو انہوں نے کیا کیا، یہ سبھی اس بات کی دلیل دیتے تھے یہ جو نان برہمنز ہے، اس میں انہیں سماج میں برابری کا حق ملنا چاہیے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، یہ سیلف اسٹیم کی بات کرتے تھے، ہر کسی کو عزت ملنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور نام آتا ہے جیوتی راؤ پھولے۔ یہ جیوتی راؤ پھولے جو ہوتے ہیں یہ سوشل ریفارمر ہوتے ہیں مہاراشٹرا کے۔ اس نے بھی بہت سارا کام کیا ہے سماج کی بہبودی کے لیے، سماج میں جو ذات پات کا بھید بھاؤ کا زور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے پونے میں ایک گرلز